تم سلام بھائی، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں اللہ یار صاحب؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ میں اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ میں پاکستان سے ہوں، سرگودا سے، اور اہل سنت والجماعت سے ہوں، لیکن اہل بیت سے محبت بہت زیادہ ہے مجھے۔ آپ کو دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ ریسنٹلی آپ کا جو مناظرہ ہوا ہے اویس اقبال ایتھیسٹ سے، وہ میں نے سارا دیکھا۔ تو بس 4 سوال انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ غیر مادی نے مادی کو کیسے تخلیق کر دیا، پھر دوسرے تیسرے آپ کے سامنے آپ نے تو بڑے دلیل سے جواب دیے۔ شیعہ سنی اختلاف اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کا اپنے مقدمہ لڑا ہے، اس کے لیے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خادم اللہ پاک آپ سے ایسے ہی کام لیتے رہیں انشاءاللہ۔ سر۔ لیکن بیسک جو آپ سے اختلاف تھوڑا سا ہے نا میرا، وہ خلافت اور امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اب یہ بات شروع کی جائے تو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ آپ یہ صرف بتا دیں کہ ابوبکر، عمر، عثمان، ان کے متعلق آپ کا کیا مطلب نظریہ ہے؟ کیا تکفیر کرتے ہیں آپ نے؟ جو غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے آپ کا ہوا وہ بھی میں نے ان ڈیٹیل سارا دیکھا، جو آپ نے آیات حجرات جو پیش کی ہیں، سورہ حجرات سے آیات پیش کی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا اگین بتا دیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے۔ سورہ حجرات کے متعلق تو میں گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے متعلق بہت گفتگو ہو چکی پچھلے 2 سال۔ ایک منٹ صرف دے دیں، صرف ایک منٹ۔ کیا یہ مولا علی سے بھی ثابت ہے جو آپ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اہل سنت کے ہاں امام بخاری دیکھ لیں، امام مسلم دیکھ لیں، جنہوں نے اپنے روافض کے فتوے بھی لگوائے لوگوں سے، امام شافعی دیکھ لیں، آپ سب دیکھ لیں، یہ اہل بیت سے بڑی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے آپ اکثر ریفرنسز بھی کوٹ کرتے ہیں بخاری سے، مسلم سے۔ کیا ان کے بھی یہ نظریات ہیں جو انہوں نے نوٹ کیے ہیں؟ کائنڈلی اس بار دیکھیں وہ آپ کو پتا ہے کہ نسائی کے ساتھ کیا ہوا نا، وہ اپنے نظریات کو ظاہر تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ ہاں، نسائی کے ساتھ اس نے صرف کہا کہ مجھے معاویہ کے متعلق صحیح کوئی حدیث کا پتہ نہیں، اس کو قتل کر دیا۔ اگر اب اس زمانے میں اگر کسی محدث کو یہ پتہ چل جاتا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے عقیدہ ذاتی عقیدہ یہ ہوتا کہ بڑی وہ رافضی ہوتا ہے دل میں، وہ تو تقیہ کر لیتا نا، وہ تو ظاہر تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پھر اس کو پھر وہ قتل ہو جاتا، پھر وہ بخاری نہیں رہتا، اس کی کتاب کو کوئی نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے شیخین کے متعلق یہ ہے کہ اسلام کی ساری مصائب کا جڑ وہ، اگر وہ امیر المؤمنین علیہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من اطاع علی فقط اطاعنی، کہ ان کی طاعت سب پر واجب ہے، وہ میرے بعد، وہ علی ولی کل مؤمن من بعدی من کنت مولا فعلی علیہ مولا، اگر مان لیتے تو اسلام میں یہ اختلافات پیدا نہ ہوتے، اور اسلام میں یہ بدعات پیدا نہ ہوتے، اور اسلام میں یہ فرقے پیدا نہ ہوتے، اور دنیا کی تاریخ اور ہوتی، یعنی دنیا کی پوری دنیا میں اسلام کا نور اور توحید کا نور، اس کی حکومت ہوتی۔ بہرحال ہمارا یہ نظریہ۔ دیکھیں پھر آپ کو پتا ہے کہ جو حضرت بکر صدیق کی وائف تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت سے تھیں، اور مولا علی کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کی شادی بھی تھی۔ بعد میں پھر ان کی وفات کے بعد، حضرت بکر کی وفات کے بعد، ان کی شادی پھر حضرت علی سے بھی ہوئی۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کی پرورش بھی مولا علی کی جو شادی ہوئی ابو بکر کے ساتھ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہوئی، کیونکہ جعفر طیار کی جو ہے، جعفر طیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہے نا، تو وہ اس وقت ابھی اس نے غزو خلافت تو نہیں کیا تھا، وہ تو ایک عام مسلمان تھا ابو بکر۔ صحیح، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک بوڑھا ہے نا، وہ مدینہ کے کسی محلے میں رہتا ہے، وہاں پہ اس کا کام تھا بکریوں کو دودھ لینا محلے والوں کے لیے۔ اب اس اسماء ایک بیوہ عورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس بیوہ کی اس سے شادی ہوئی، تو کیا ہوا؟ تو یہ کوئی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا، ان کی وائف اسماء پر اہل بیت میں سے نہیں ہے، کہ آپ کہہ رہے ہیں اسماء اہل بیت میں سے، اسماء اہل بیت میں سے بھی نہیں۔ حضرت جعفر طیار کی تو وائف تھی نا، وائف تھی، وائف اہل بیت میں سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر مولا علی نے بھی ان سے شادی کی بعد میں، پھر ان کی بیٹے کی محمد ابن ابی بکر کی پرورش بھی کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہ شادیوں کی وجہ سے دیکھیں، آپ کا خود اپنا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ماں باپ دونوں کافر تھے، نستجیر باللہ، آپ لوگوں کی یہ نہیں ہمارا نہیں ہے، ایک بھی آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کے ہاں ایک بھی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے، آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہے یہی سب ہے کہ وہ دونوں مشرک ہیں اور ابھی جہنم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بھائی، یہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کسی جگہ پہ شادی کی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی بری ہے یا اچھی ہے، اس سے مطلب یہ نہیں کوئی آدمی بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی کا باپ برا ہے، وہ ان کی بیعت 6 ماہ ثابت نہیں ہے، 6 ماہ کے بعد اللہ یاری صاحب بخاری میں پوری ڈیٹیل حدیث ملتی ہے، مولا علی نے پیغام دے کر بلایا اور کہا کہ اکیلے آنا ہمارے گھر،
اور پھر وہ کتاب احتجاج میں اس کی حدیث ہے، کتاب احتجاج میں اس کی حدیث ہے. اصل دیکھو وہ روایت جو وہ عائشہ کی حدیث ہے. عائشہ وہی ہے جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کننا صواحب یوسف، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا بل عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. قرآن کی آیت پڑھو. یہ عائشہ و حفصہ کے لیے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو میں آپ سے بہتر ان کے لیے زوجہ لا دوں گا، اور جو مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ سے بہتر جو مسلمان بیوی ان کو دے. عائشہ اس کے راوی ہے، ٹھیک ہے نا، عائشہ اس کے راوی ہے. یار صاحب میں آپ کی مزاج سے بڑا واقف ہوں، میں آپ سے تحمل سے پیار سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو بڑے مناظرے دیکھے ہیں، لوگ آپ کو انٹرپٹ کرتے ہیں، میں آپ کی ساری بات تفصیل سے سن رہا ہوں، بڑے پیار سے سن رہا ہوں. آپ کا احترام بھی ہے، آپ کی عزت بھی کرتا ہوں. آپ کیونکہ اہل البیت کے ڈیفینڈر ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس وجہ سے آپ زیادہ اچھے لگتے ہیں. مولا علی کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے، ہم مولا کہتے ہیں، اور مولا کا معنی دوست نہیں لیتے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں. مولا کا معنی دوست بھی نہیں لیتا ہے، پھر ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتے ہو. بات خلیفہ تو وہ دیکھیں نا، وہ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، آپ حدیث کھولیں، خود بیان کر دیں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. رسول اللہ نے نہیں فرمایا خلفاء الراشدین، ٹھیک ہے نا، وہ خلیفہ وہ راشد تھا، وہ راشد تھا جس کی خلافت پہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، جس کی خلافت غصب کیا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی علیہ مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کا آقا علی علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. ابو بکر عمر تو نوکر بن گیا نا. پھر مولا علی نے جب خود بیعت کر لی، بخاری میں آ گیا. بھائی مولا علی علیہ السلام رسول کے مخالف تھے، مسلمان تھے. مسلمان تھے، مخالف کیسے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر سکتے ہیں؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کا میں سردار ہوں، آقا ہوں، علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو نوکر بنا دیا نا میرے مولا کی. مطلب یہی ہے. وہ تو ہم سب نوکر ہیں، سارے اہل بیت کے نوکر ہیں. ابو بکر عمر کو جب نوکر بنا دے تو رسول امیر المومنین کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں کہ پھر جا کے اس کو اپنا امام بنا دے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں. سارا پتہ کیا ہوا ہے، اجازت دیں نا، اجازت دیں، بات آپ سن لیں. جب آپ کہتے ہو یہ عجیب تناقض ہے، آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فاعل علیہ مولا. مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب ہے آقا اور سید المطاع، جس کی طاعت آپ پہ واجب ہے. تو ساری امت پہ طاعت واجب ہے کس کی؟ علی علیہ السلام کی، حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نسخ تو نہیں ہوئی، یہ حکم نسخ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. پھر ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ. کیسے امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ بھائی صاحب کوئی اپنے نوکر کے ساتھ بیعت کر لیتا، اور کوئی اپنے نوکر کے ساتھ بیعت کر لیتا. مکتوب نمبر 6 پڑھ دیں، ڈسپلے کر دیں اور آپ پڑھ دیں، تشریح آپ بیان کر دیں. میں نہیں کچھ مکتوب نمبر 6 ابھی آج ہی بات ہوئی ہے، اس پہ میرا پورا تقریر ہے. وہ شیعہ حدیث نہیں، وہ مخالفین کی حدیث ہے، مخالفین کی حدیث. اور اس میں یہ بھی نہیں کہ ابو بکر عمر کی بیعت صحیح ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے. اس میں عمر ان سے میری بیعت معاویہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بکر عمر اور عثمان. بھائی وہ پہلی بات ہے، وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ مخالفین کی حدیث ہے. اس پہ میرا پورا نہج البلاغہ میں میرا یہاں پہ موجود ہے. وہ معاویہ سے یہ کہہ رہے ہیں، بھائی معاویہ جو ہے نا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مان رہا تھا، امیر المومنین علی اعظم کی خلافت کو نہیں مان رہا تھا. تو کہہ رہا کہ تم ابو بکر عمر کو مانتے ہو نا، ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہو. وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کے ساتھ بیعت کی، میرے ساتھ بھی بیعت کیا. یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان کی بیعت صحیح ہے. اس کا مطلب ابھی مثلا آپ بخاری کو مانتے ہو نا، آپ بخاری کو مانتے ہو، اب بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بخاری کو مانتا ہوں.